تشریف لاتے ہیں ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی محترم جناب ڈاکٹر فرید پراچہ صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، زعماء ملت، علماء امت، معزز خواتین و حضرات، آج جو کچھ قرآنی انسائیکلوپیڈیا کے سلسلے میں معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں اور جس عظیم الشان کام کو جناب علامہ طاہر القادری صاحب نے سر انجام دیا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک کے ہی ایک لفظ سے انہیں خراج تحسین پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ بہت مشکل ہے عوامی زندگی اور علمی سرگرمیوں کو اکٹھا کرنا، اور طاہر القادری صاحب نے علمی تقاضے بھی پورے کیے ہیں اور عوامی تقاضے بھی پورے کیے ہیں۔ علمی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آرزوئیں شبستانوں میں لے جاتی تھی مجھ کو، میں کتب خانوں میں اوراق پہ سر دھلتا رہا، اور علامہ صاحب نے یہ کام بھی کیا ہے۔ اور عوامی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ، گولیوں کے سامنے، تشدد کے سامنے، لاٹھی چارج کے سامنے ڈٹ جائیں، تو علامہ صاحب نے یہ فرض بھی پورا کیا۔ قرآن پاک، عام ہمارے معاشرہ قرآن پاک کو صرف کتاب تلاوت کے طور پہ جانتا ہے یا کتاب برکت کے طور پہ۔ بلا شبہ یہ کتاب تلاوت بھی ہے، کتاب برکت بھی ہے، لیکن یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب حکمت بھی ہے، یہ کتاب علم بھی ہے، یہ کتاب عمل بھی ہے، یہ کتاب ذکر بھی ہے، یہ کتاب فکر بھی ہے، یہ کتاب تفکر بھی ہے، یہ کتاب تدبر بھی ہے، یہ کتاب قانون بھی ہے، یہ کتاب دستور بھی ہے ہزاروں اس کے پہلو، رنگ ہر پہلو کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انسائیکلوپیڈیا میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف اختتامی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، دکھ درد، مصیبتیں، مشکلات، ان سب کا حل اللہ کے پاک کلام میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کوئی سوال کرے، اللہ کا کلام جواب دے گا۔ سوال کرے کہ فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے، اور قرآن پاک تمہیں اس کا جواب دے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ڈپریشن اور فرسٹریشن کے مارے ہوئے انسانوں، اللہ کے ذکر کے اندر تمہیں دلوں کا اطمینان ملے گا۔ آپ پوچھئے قرآن پاک سے، کیا ہماری صفوں میں اختلاف ہے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور قرآن پاک تمہیں اس کا جواب دے گا، بلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم پست ہمت ہو جاؤ گے، دنیا سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ علاج کیا ہے؟ اور قرآن تمہیں کہے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں نہ پڑو۔ آپ سوال کریں قرآن پاک سے، ہماری معیشت، قرضے، IMF، علاج کیا ہے؟ اور قرآن پاک تمہیں اس کا بھی جواب دے گا اور کہے گا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقویٰ کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں۔ آپ سوال کریں قرآن پاک سے، ہمیں ایٹمی قوت بننا چاہیے، اور قرآن پاک تمہیں اس کا جواب دے گا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی بھی قوت اور توانائی چاہیے وہ کرے۔ آپ کہیں کہ ہم اسے ختم کرنے کا ہم پر دباؤ پڑ رہا ہے،
اور قرآن پاک تمہیں اس کا بھی جواب دے گا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سوت کاتا پھر اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرے عزیزو معزز خواتین و حضرات، ہم سب شکر گزار ہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اہل علم ہمارے درمیان موجود اپنی دینی ضرورتوں اور خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور پھر حضرت علامہ صاحب ان کے سارے نظام کے اللہ تبارک و تعالی اس کام کو قبول فرمائے کہ اصل کامیابی اللہ کے ہاں قبولیت ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔